جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ویلکم ان اور سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کے فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہی ہمارے سلسلے ہوں گے، سیگمنٹس ہوں گے، مدنی اشعار کی تکرار ہوگی، مدنی کسوٹی ہوگی، پھر انشاءاللہ نگران شورا کے مدنی پھول ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پھر امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی بھی بہاریں ہوں گی. خوب انشاءاللہ تعالی نیکیاں کمانے کی کوششیں کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کے ہم کچھ نہ کچھ پہلوؤں کو یہاں پر گفتگو میں لاتے ہیں، ان سے کچھ برکتیں پاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کمال شخصیت کہ جہاں بے شمار پہلو ہیں، وہیں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک زبردست پہلو یہ بھی ہے کہ آپ طریقت میں بہت زیادہ کامل تھے. جہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شریعت میں کمال کے واقعات ہم سنتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتووں کی، فتاویٰ کی، فقہ کی مہارت، شریعت کی مہارت، لوگوں کو مسائل بتانے اور لوگوں کی گتھیاں سلجھانے کی مہارت ہم سنتے ہیں. وہیں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کامل اور اکمل پیر بھی تھے اور بہت زبردست کامل مرید بھی تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارادت اور ہمارے آقا غوث الورا سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت کے لیے یہی شعر اعلیٰ حضرت کا کہنا کافی ہوگا کہ جو آپ اپنی ہدایت بخشش میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یا غوث تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. یا غوث حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے جو واقعی مشہور زمانہ شعر ہے، جو پڑھتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کو اپنے دل میں بڑھاتا ہے. توجہ کے ساتھ تلاوت سنیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے آپ کو۔ الحمدللہ ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نعت شریف بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر باندھتے ہیں سرداروں کے، آسمان کر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جانے تجلا کہوں تجھے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جان جان ایمان جان، جان جان ایمان جان، جان جان ایمان جان، طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا، چاند
جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا او تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے جانے جان ایمان جان اے جانے جان ایمان جان اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے صبح وطن پیشاں میں غریباں کو دوں شرف بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے تیرے تو واسع بے تنہائی سے ہے بری تیرے تو واسع بے تنہائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امین تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے جانے جان ایمان جان اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا
کا گلے زیبا کہوں تجھے 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 تجھے. آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے کی برکتیں لوٹتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں محمد ظفر حمید اتاری بات کر رہا ہوں. باپا، ہم نے اعلیٰ حضرت کی بہت ساری خصوصیات سن رکھی ہیں، جیسا کہ قوت حافظہ بے حد مضبوط، اور 30 دن کے اندر قرآن پاک مکمل حفظ فرمانا، ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھ سے لکھنا، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی خصوصیات میں سے. باپا، کوئی ایسی خاص انوکھی بات ارشاد فرمائے کہ جو آج تک ہم نے نہ سنی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورج کس کس نے نہیں دیکھا وہ حاضرین میں سے ہاتھ کھڑا کرے سبحان اللہ. تاکہ اس کو سورج دکھا دیا جائے. یہ منچ والوں نے نہیں دیکھا سورج. انہیں انڈرسٹوڈ ہے کہ سورج سبھی نے دیکھا ہوتا ہے. جی باپا. تو وہ اعلیٰ حضرت کی وہ کیا میں نئی بات سنا ہوں، کون سی یعنی کون سی بات ہے جو عجیب نہیں تھی اعلیٰ حضرت کی. اللہ اللہ. رائے یہ کہ دو ہاتھ سے لکھنا، دونوں ہاتھ سے، یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیں. سنا ہے بس کہ اعلیٰ حضرت تو سیدھے ہاتھ کو بڑی ترجیح دیتے تھے. یہاں تک کہ 786 لکھنے میں بھی وہ پہلے 6 لکھتے تھے، پھر 8 لکھتے تھے، پھر 7 لکھتے تھے. سیدھے ہاتھ سے چلتے تھے. اسی طرح وہ تعویذ کے بھی لکھنے میں وہ سیدھی طرف سے شروع کرنا لکھنا، اور یہ اعلیٰ حضرت کی ایک مطلب ہے کہ انفرادیت تھی ہے کہ اس طرح کرتے تھے. تو الٹے ہاتھ سے لکھیں، اس میں تھوڑا مطلب اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں. تو اس لیے اگر کسی نے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت ایسا کرتے تھے. تو مدینہ مدینہ یہ مدینہ ہے کہ اشکال آتا ہے ذہن میں، مگر اگر اعلیٰ حضرت ایسا کرتے ہیں تو مدینہ ہے. مدینہ مدینہ. یہ اللہ کرے کہ ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اس سوچ میں پختگی نصیب ہو جائے. آمین آمین آمین. مدینہ. مدینہ. جی باپا، یہ دو ہاتھ سے لکھنے کا میں نے علماء کی جو کتب ہیں اس میں اس کا رد پڑھا ہے کہ یہ بات غلط منسوب ہے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی طرف کہ آپ دو ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اساتذہ کے حوالے سے اس بات کو لکھا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت تیز لکھا کرتے تھے، اور جب آپ لکھتے تھے تو ایسا تیزی کے ساتھ لکھ رہے ہوتے تھے جیسے ہاتھ پہ راشا طاری ہو، اتنی تیزی کے ساتھ لکھ رہے ہوتے تھے. اور آپ نے یہ لکھا ہے کہ جو مضامین سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذہن میں آ رہے ہوتے تھے ان کو لکھنے کے لیے وہ قلم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا تھا. تو یہ اللہ. دو ہاتھ سے لکھنے والی روایت اس کا ہمارے علماء نے رد کیا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن لکھنے کی رفتار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت تیز تھی، بہت زیادہ تیز تھی. ماشاء اللہ. جیسا کہ الدولۃ المکیہ کا واقعہ بھی ہے. الدولۃ المکیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 دن میں لکھی تھی حرم شریف میں، اور علم غیب پر دلائل کے انبار لگا دیے. حالانکہ سفر مدینہ میں تھے آپ. آج تک اس کا کسی نے رد نہیں لکھا، نہ لکھ سکے گا انشاءاللہ. خالی وہ رد برائے نام رد لکھ دینا وہ الگ بات ہے، رد بالدلائل ہو نا، کہ سامنے والے کو خاموش کر دے، ایسا رد آج تک نہیں لکھ سکا وہ، نہ لکھ سکے گا انشاءاللہ.
علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وہ بہترین کتاب ہے الدولۃ المکیہ. اور یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے عربی میں لکھی تھی نا. جی عربی میں یہ لکھی تھی. کتاب جی عربی میں لکھی تھی بابا. ہاں یہ کتاب الدولۃ المکیہ اعلیٰ حضرت نے عربی میں لکھی تھی. بعد میں اس کا اردو ترجمہ کیا گیا. شہزادے نے کیا تھا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. الحمدللہ رحمت اللہ تعالی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شاکر قادری، میں ہند کے شہر بھساول سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ندی کے پانی سے کیا غسل ہو جائے گا؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. اللہ اللہ. ندی کے پانی سے بھی غسل ہو جائے گا، سمندر کے پانی سے بھی ہو جائے گا. پانی میٹھا ہو یا کھارا ہو، اگر غسل فرائض کے مطابق اور جو بھی اس کے احکام ہے اس کے مطابق کیا تو ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد. باپا وہ سردیوں میں عموماً بلڈ پریشر جیسے کہ بڑھ سا جاتا ہے لوگوں کا، تو اس کے متعلق اگر کچھ احتیاطیں یا مدنی پھول ہوں کہ یہ کہاں تک درست ہے، تو بلڈ پریشر کے مریضوں کو اس سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا. اور دیکھا یہ جا رہا ہے اس وقت کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے لوگ جیسے کہتے رہتے کہ ہم کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے. پہلے اتنا زیادہ بلڈ پریشر پتہ نہیں سنا جاتا تھا. آپ کو زیادہ اس کا علم ہوگا، جو بہت سارے لوگ آپ سے ملتے ہیں، مریض تو زیادہ تر آپ سے ملتے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو آخر یہ سردیوں میں بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ کے پاس کیا مدنی پھول ہے؟ سردیوں میں بڑھتا ہے بلڈ پریشر. گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ پسینہ نکلتا ہے، پسینے کے ذریعے نمکیات کچھ نہ کچھ خارج ہو جاتے ہیں. شاید اس وجہ سے گرمیوں میں بلڈ پریشر کی شکایت قدرے کم ہو جاتی ہوگی. سردیوں میں پسینہ نکلتا نہیں. سردیوں میں یہ جو مسام ہے نا جلد کے کھال کے اپنی، یہ بند ہو جاتے ہیں، پسینہ نہیں نکلتے. قدرتی نظام ہے. بہت ہی آدمی مشقت کرے اور پسینہ نکل آئے تو ایک الگ بات ہے. جنرلی نہیں نکلتا. اب یہ بلڈ پریشر بڑھتا کیسے، اس کا مرض کیسے لاگو ہوتا ہے؟ عام طور پر عوامی تو یہی بات ہوتی ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے اس کو بلڈ پریشر کا مرض ہو گیا. بیچارے کو فکریں بہت ہیں اور ٹینشن بہت ہے اس کو. چلو ٹینشن کی وجہ سے بھی بڑھتا ہے، سمجھ میں آتا ہے بڑھنا اس کا، لیکن اصل جو اس کا سبب ہے نا، جو مطلب میں نے سمجھا ہے، یہ اس کا سبب وہی ہے کہ وہ ڈٹ کے کھانا. کیونکہ وہ جب زیادہ کھائیں گے تو زیادہ نمکیات بھی پیٹ میں جائیں گے، زیادہ چکناٹ بھی پیٹ میں جائے گی، زیادہ مٹھاسیں بھی پیٹ میں جائیں گی. تو اس طرح زیادہ کھانے سے یہ اپنے بلڈ پریشر جو ہے نا یہ ہائی ہوتا ہے. کہ جب یہ کہ نمکیات زیادہ چلے گئے تو اب یہ اس کے خارج ہونے کی جو اسپیڈ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب وہ زیادہ غذا چلی جاتی ہے نا تو وہ اسپیڈ کم ہو جائے گی اخراج کی، کیونکہ وہ پھنسے گی نا، ہر جگہ اٹکے گی، پھنسے گی. اور اگر تھوڑی چیز ہوگی تو فوراً نکل جائے گی. اب جیسے کہ آپ اپنے چھت کے پرنالے کے منہ پر پانی کا گلاس انڈیل دو تو وہ فوری طور پر نیچے بہ جائے گا اور خالی ہو جائے گی جگہ. اور اگر وہاں آپ پورا ڈرم انڈیل دو پرنالے پر، تو پرنالے کا سوراخ تو وہی رہے گا نا. اب کیا وہ آپ کے پرنالے کے منہ پر پانی تھوڑا جمع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ بھی اپنی ترکیب سے وہ
بہتے 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 جب خالی ہوگا تب خالی ہوگا. تو یوں اگر پیٹ میں غذا جب زیادہ جائے گی تو اس کے اخراج کے رستے تو ظاہر مخصوص ہے، پھر اس کے اندر کا جو مشینری ہے وہ بھی مخصوص ہے، اس کی ایک مخصوص طاقت ہے، اس کی کیپیسٹی ہے. تو جب اس پر بہت زیادہ پڑے گا تو وہ اس کا جو نظام سست پڑے گا. پرنالے کا نظام تو پھر بھی درست رہتا ہے، یہ نظام جو ہے نا ہمارا یہ مزید ڈسٹرب ہو جاتا ہے نظام، اور اس میں پھر رکھنا اندازی ہوتی ہے. اب جیسے کہ ہاضم لعاب، آخر اس کی بھی ایک مقدار ہے، تو اب زیادہ کھایا تو اس کے لیے ہاضم لعاب کی زیادہ حاجت پڑے گی، تو وہ اپنی مقدار سے زیادہ وہ بدن لائے گا کہاں سے، تو پرووائڈ کیسے کرے گا. اسی طرح چباتے بھی کم ہے، تو جب چبائیں گے نہیں تو جو زبان کے نیچے ہاضم لعاب ہے وہ اس میں منہ میں وہ غذا میں حل ہوگا نہیں، اس کے ساتھ وہ پیٹ میں اس کے بغیر یہ غذا جائے گی. تو اب ظاہر ہے کہ وہ اندر جو نظام ہے اس کو اس سے تکلیف ہوگی، اور مطلب کام خراب ہوگا. آپ کو مہندی لگانی ہوتی ہے تو مہندی پہلے سے بھگوتے کچھ دیر کے لیے، پانی کی مقدار ایک مخصوص وغیرہ پھر لگاتے. اگر آپ مہندی ایک دم جلدی بہتے آپ کو سوکھی سوکھی چھڑک لیں تو کیا رنگ دے گی آپ کو؟ رنگ تو نہیں دے گی، رنگ میں بھنگ کرے گی اور مسائل کھڑے کرے گی. تو یہی پیٹ کا حال ہے کہ وہ مسائل کھڑے کرتا ہے، پھر یہ غذا جا کر بغیر چبائے جو جاتی ہے مسائل کرتی ہے. تو آج کل کھانا تو کسی کو آتا نہیں ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، عموماً کھانا نہیں آتا، نوالا بڑا، کم چبانا، پھر اپنی طاقت سے زیادہ کھا ڈالنا ہرس کی وجہ سے، تو پھر اب بہت ساری بیماریوں کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کی بھی تشریف آوری ہو جاتی ہے. اور بلڈ پریشر جو ہے یہ خالی بوڑھوں کو نہیں ہوتا، جوانوں کو بھی ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. کافی نوجوان اس پر مبتلا ہے جو کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، تو بیچارے وہ اکثر پھنس جاتے ہیں اس میں. تو اب بلڈ پریشر جو آ گیا، یہ بلڈ پریشر ایک بار جب راستہ دیکھ لیتا ہے نا پھر یہ آسانی سے اس سے جان چھوٹتی نہیں ہے. ڈاکٹروں کا کہنا یہ کہ جب بلڈ پریشر کی دوا شروع کرو تو اب یہ کہ پھر زندگی بھر اس کو اب جاری رکھو، بھلے بازار نارمل ہو جائے مگر جاری رکھے کہ کبھی بھی یہ اچھولگا لگا کر وہ شریان دماغ کی جو نس ہے یہ پھاڑ سکتا ہے، وہ بندہ مر سکتا ہے. تو بلڈ پریشر کے مرض کو اطباء قاتل بیماری کہتے ہیں، یہ بیماری قاتل ہے. تو آئیے میں آپ کو کچھ مزید اس میں مدنی پھول عرض کروں بلڈ پریشر کے تعلق سے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو بلڈ پریشر میں کہ جب ہائی ہوتا ہے تو شریانوں کی لچک ختم ہو جاتی ہے. یہ جو اپنی نسیں ہیں نا خون کی رگیں، ان میں لچک کم ہو جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، یا مخصوص مادوں کی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، گاٹھیں چھوٹی چھوٹی یہ نسوں میں کہیں سے انہیں بن جاتی ہیں اندر، تو یہ رکاوٹیں ڈالتی ہیں. اب ان دونوں صورتوں میں شریانوں میں پھیلاؤ پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے. ذرا کنکری یا کوئی چیز میں اٹکے گی تو اب اٹکے گی تو نکلے گی کب؟ جب یہ اندر سے پھیلیں گی، ورنہ تو وہ تکلیف دیتی رہے گی. تو اب ان شریانوں کو پھیلاؤ کے لیے لہسن جو ہے اس کا کردار بہت زبردست ہے. لہسن کے استعمال کا طریقہ بہتر طریقہ یہ کہ 2-3 کلیاں صبح کے وقت کوٹ کر سردیوں میں دودھ کے اندر اور گرمیوں میں آدھی پیالی دہی میں ملا کر استعمال کیا جائے. اچھا، لہسن کا جو یہ
बू बैठ जाती है मुंह में, तो अब जब बू बैठ गई तो नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। यानी बेहतर यानी कि कराहत है इसमें कि नमाज ना पढ़ी जाए, अल्लाह रसूल का नाम ना लिया जाए उसमें, कि ये अदब के खिलाफ है, मुंह बदबूदार है। और बदबू आ रही है और मस्जिद में दाखिला तो हराम, जब तक बू आती रहेगी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। तो बू जाहिल करने का तरीका एक तिब की किताब में पढ़ा कि अगर लहसुन खाकर, कच्चा लहसुन, पक्के लहसुन में बू नहीं होती, कच्चे में, कच्चा लहसुन खाकर कुछ दूध पी लिया जाए तो दूध जो है वो लहसुन की बदबू को जाहिल कर देता है, दूर कर देता है। इसका तजर्बा नहीं है मेरे को, वो पढ़ा है मैंने। अगर बीपी शदीद हाई ना होता हो, यानी थोड़ा थोड़ा बीपी अगर किसी को होता है, यानी ब्लड प्रेशर, तो कोई सी पेशाब आवर ग़िज़ाएं, मसलन मूली, उसके पत्ते, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी या खीरा मुनासिब मिकदार में खा लिया जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खुलकर पेशाब आने की सूरत में आराम आ जाएगा। वैसे भी हाई ब्लड प्रेशर में जब पेशाब आता है तो कदर कमी होती है ब्लड प्रेशर में, और ये डॉक्टर जो भी दवाएं देते हैं ना, ये पेशाब आवर होती है ब्लड प्रेशर के मरीज को, तो ये बेचारे को यूं पेशाब की तकलीफ बढ़ती है ब्लड प्रेशर के मरीज को। ताजा पुदीना, ताजा लहसुन, ताजा अदरक और अनार के दाने, इन चारों को कूट कर चटनी बना लीजिए, नमक मत डालिए, खाने में इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुफीद पाएंगे। लहसुन, पुदीना और अनार के दाने दिल की बीमारियों के लिए फायदेमंद है। अलबत्ता ये चटनी हो जाएगी बदबूदार लहसुन की वजह से, तो ये खाकर मस्जिद में जाने से पहले मुंह साफ करना पड़ेगा, और ये घंटों बदबू जाती नहीं है, कोई इसमें हिकमत अमली करनी पड़ेगी कि जिससे बदबू चली जाए। जैसे एक तो दूध वाली मैंने तरकीब आपको अर्ज की, दूसरी भी कोई सी खुशबूदार चीजें इस्तेमाल कर ली जाए, या कोई ऐसा पेस्ट या कोई भी चीज इस्तेमाल कर ली जाए कि जिससे मुंह की बदबू चली जाए, और ये बाकायदा एग्जाम करके कि मुंह की बदबू गई कि नहीं। हल्क से आप कुछ सांस निकालेंगे ना अपनी यूं, तो बदबू होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो आम तौर पर जो ये चटनियों में और जिसमें मरज नहीं होता, वैसे ही आम तौर पर जो खाते हैं चटनियां, उनमें यही है कि ऐसी चटनी सब नमाज की वजह से बचना अच्छा है। अगर नमाज के लिए जाने का टाइम है, ऐसे वक्त खाए कि जब नमाज का टाइम ना हो। लेकिन फिर भी इसमें यह प्रॉब्लम है कि लहसुन या इस तरह की बदबूदार चीजें खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने को फतह फैजुर रसूल में मना किया गया है। अब यह कि इसलिए बिस्मिल्लाह से महरूमी, यह भी एक मतलब दायरे के मजा नहीं आता। हाई ब्लड प्रेशर का मरीज टेबल साल्ट यानी नमक जो है ये इस्तेमाल ना करे, जो खुर्दनी नमक कहलाता है टेबल साल्ट, बल्कि उसकी जगह लो साल्ट इस्तेमाल कर सकता है। बड़े का गोश्त ना खाए। अब किसी माहिर के मशवरे से अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ वर्जिश करनी चाहिए। रोजाना कमोबेश पौन घंटा पैदल चले, पानी का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, फल सब्जी और मछली का इस्तेमाल भी ज्यादा हो, पेट का कुफले मदीना लगाइए, यानी भूख से कम खाने की आदत बनाइए। बीपी के साथ साथ बहुत से दीगर अमराज भी सही हो जाएंगे और आइंदा भी बीमारियों से बचेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। वेजिटेबल घी, मक्खन, दूध और दही की मलाई
اور ہر طرح کی چکنائی سے پرہیز کیجیے. یعنی دودھ تو پی سکتے ہیں لیکن اس کی ملائی، یا دہی بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کی ملائی، اس سے پرہیزی کرنی ہوگی کیونکہ یہ چکنائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شخصیت میں نے سوچ لی. سبحان اللہ. کیا وہ وصال فرما گئے ہیں؟ نعم. شیخ طریقت ہیں. اس حوالے سے شہرت نہیں ہے. ان کا مزار شریف ہند میں ہے. جی نہیں. پاپا وہ سید زادے ہیں؟ ہاں سید تو ہے. ماشاء اللہ. علم حدیث کی وجہ سے مشہور ہیں؟ جی نہیں. لا. ان کو شہادت نصیب ہوئی ہے. جی. سبحان اللہ. باپا عربی ہیں؟ جی. لبیک. عربی ہیں. صحابی ہیں؟ لبیک. سبحان اللہ. چلیے صحابی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں. بدر میں بھی بہت سارے شہید ہوئے تھے، احد شریف میں بھی شہید ہوئے تھے، کتنے غزوات ہوئے. سرکار کو ان سے اسلام بہت میں ایک پیار شہید تو نہیں ہے. کربلا میں بھی بہت سارے شہید ہوئے تھے. جی. شہیدوں کی تعداد تو بہت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پیار تھا ان سے. ہاں ہاں بے شک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر امتی پیارا ہے. سبحان اللہ. وہ بھی بہت پیارے تھے، کوئی شک نہیں. ان کی شہادت مدینہ شریف میں ہوئی تھی؟ شہید. شہادت مدینہ شریف میں، ہاں مدینہ شریف میں ہوئی تھی شہادت. شہادت مدینہ شریف میں ہوئی تھی. ان کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی تھی؟ لبیک. سبحان اللہ. 13 سوال ہو چکے. جی باپا جی لبیک. مجھے بھائی مجھے سرکار نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ مجھ جو سے مولانا میں عقل نہیں ہونی یار. یہ منڈا نہ چیز ہے مولانا ایسا میں خبر میں کن میں عقل بتا رہی ہوئی تھی. ماشاء اللہ. سرکار نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ مجھ سے ہیں. آپ 13 میں پہنچ چکے ہیں. سبحان اللہ. 19 پورے کرنے. 19 پورے کر لیں بابا. جی جی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا تھا. لبیک. سبحان اللہ. اب تو میرا ناظرین بھی کافی پہنچ گئے ہوں گے. حاضرین پہنچ گئے. تو بھائی ناظرین ماشاء کون کون پہنچے ہیں؟ حاضرین حاضرین تو پہنچ حاضرین گئے. سارے پہنچ گئے تقریباً. ماشاء اللہ. حضرت علی کے صاحبزادگان میں سے ہیں. لبیک. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں ان میں سے کسی کے بیٹے تھے؟ لبیک. سبحان اللہ. انہوں نے 6 مہینے خلافت بھی فرمائی ہے. لبیک. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے صلح فرمائی تھی. لبیک. امام حسین سے بھی ان کا رشتہ تھا. لبیک. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ وہ تھے جن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یہ میرا یہ بیٹا
مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا. سبحان اللہ. लब्बैक. کیا بات ہے. 19 سوالات ہو چکے ہیں. حاضرین میں سے کون اب بتائے؟ یہ حاضرین سے پوچھ لیجیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. کون کون متفق ہے ان سے؟ سارے ہی متفق ہیں. سبحان اللہ. ابھی نہیں ہے سب کا اتفاق. ابھی نہیں ہے سب کا. راکب دوش عزت سبحان پہ اللہ. لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء. راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ماشاءاللہ مبارک ہو. باپا یہ جواب صحیح ہے؟ ماشاءاللہ جواب درست ہے. سبحان اللہ. شیر. باپا شیر ہوتا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ. مکی دیوان ہے. میم. میم سے شیر. فرشتے جو پوچھیں تمہاری جانب اشارہ کروں میں. ماشاء اللہ. نون سے شیر. مدری دیوان. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. یہ جھوم میزاب زر کا جھومر کے کان پر آ رہا ٹھلک کر پھوہار برسی تو موتی جڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے. کہ آ گیا کان پر ڈھلک کر. سبحان اللہ. تھے. یا سے شیر. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. سوئے لزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ. نون. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. نون سے شعر سنانا ہے. مدری دیوانے وقت لے رہے ہیں. اب حاضرین کو آگے آیا. آرام اس بیمار کو جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. چلیے یاد سے سنائیے. ہمارے پاس وقت کم ہے. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. واو. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. چلیے آپ کا وقت شروع. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجم آرائی ہو. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، آخری منٹ میں ہم چل رہے ہیں. نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. الف. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی. یہ آخری شعر ہے جو آپ انہیں دیں گے اور یہ پڑھیں گے. یا سے کیسا شعر دیتے ہیں دیکھیے، حاضرین بھی دیکھیں ناظرین بھی دیکھیں. یا سے شعر آخری، اس کے بعد آپ کو پھر شعر دیے جائیں گے اگر اسی طرح سلسلہ جاری رہا. کا وقت شروع ہو چکا ہے. الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھا، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. ماشاءاللہ. چلیے واو آخری شعر. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. چلیے اب آپ کا جو مقابلہ ماشاءاللہ ہے تو بہت اچھا رہا، اور اب یہ ہے کہ آپ کو ہم شعر دیتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہی اشعار ہوں گے. اب دیکھیے حاضرین میں سے کس کو یاد آتے ہیں، اور آپ کو یہ شعر مکمل کرنے ہوں گے. 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، شعر پورا کیجئے. مکاں عرش ان کا، فلک فرش ان کا. ملک خادمان سرائے محمد. سبحان اللہ. تو یہ بھی شعر 3 دفعہ آپ کو دیے جائیں گے. اگر 3 دفعہ آپ نے پورے کر دیے تو پھر برابر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں آپ کے پاس اب شعر ہے، پورا کرنا ہے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. خدا نہ کرے. سبحان اللہ. چلیے اب دوسرا شعر ہے، آپ اس کو پورا کیجئے. دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم. آہا ہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو کہیں. چلیے اب آپ مدنی دیوانے. جو کہے شعر و پاس شرع، دونوں کا حسن کیوں کرائے. یہ شعر کئی دفعہ مدنی چینل پر پڑھا جاتا ہے، اسے پورا کیجئے. جو کہے شعر و پاس شرع، دونوں کا حسن کیوں کرائے. کیوں کر مانے کیسے. آپ کا وقت جاری ہے. مدنی دیوانے. بارہ سیکنڈ رہتے ہیں آپ کے پاس. حاضرین میں سے کون بتائے گا، ہے کسی کو یاد؟ 5. ہار مانے، سوچیں کوشش کریں. 2 سیکنڈ رہ گئے ہیں. سبحان اللہ. چلیں یہ شعر میں پورا کر دیتا ہوں. ان سے پوچھ لینا جی. اب یہی شعر ان سے نہیں پوچھیں گے. آپ کو یاد ہے پورا کریں گے آپ؟ ان کو بھی یاد نہیں ہے. یہ شعر اکثر مدنی چینل پر پڑھا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بڑا پیارا شعر ہے. جو کہے شعر و پاس شرع، دونوں کا حسن کیوں کرائے. لا اسے پیش جلوائے زمزمائے رضا کے یوں. کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے ہدایت کے بخشش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے الحمدللہ شعر بھی ایسے لکھے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور شریعت کا بھی پاس رکھا ہے. آج پھر مکی دیوانے، کل بھی مکی دیوانے سبقت لے گئے تھے، تو آج چلیے ان کو مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب عربی میں ہے، اسے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کر دیا ہے، الحدیقۃ الندیہ. اسے بنام اصلاح اعمال
مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے. اس کتاب کو مدنی چینل کے ناظرین بھی حاصل فرمائیں, پڑھیں, اپنے گھر میں رکھیں, اس کی پڑھنے کی, دوسروں کو دینے کی ترکیب بنائیں. بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مٹھائی کا ڈبہ دیتا ہے تحفے میں, کوئی سوٹ پیس دیتا ہے, مگر امیر علیہ سنت نے ہمیں یہ مدنی ذہن دیا ہے کہ جو کتابیں ہیں, جو علمی مواد ہے, وہ زیادہ بہترین تحفہ ہے. تو آپ بھی کسی کو جب تحفہ دیں تو اسے ضرور اس طرح کی چیزیں بھی دیا کریں. شادی کارڈ دینے جائیں تو کچھ نہ کچھ بکس, رسالے وغیرہ, سی ڈیز, یہ بھی آپ اصلاح کی نیت سے دوسرے کی دیا کریں, اس کی برکتیں پایا کریں. آئیے رکن شورا کے ہاتھوں سے ان کو تحفہ دیتے ہیں, آپ ان کے لیے سبحان اللہ کی صدا بلند کیجیے. کب تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ؟ یہ اصلاح اعمال بہت پیاری کتاب ہے, 41 دن میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. مدنی دیوانوں کو بھی خالی نہیں چھوڑیں گے, ان کو بھی پیش کریں گے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر الدموع, اردو میں اس کا ترجمہ آنسوؤں کا دریا. یہ بھی ہماری ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے اور انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے بھی مل سکتی ہے. مدنی دیوانے جو آج پیچھے رہ گئے ان کو بھی دیتے ہیں تحفہ رکن شورا کے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. فیضان اعلیٰ حضرت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا چشمہ غباغے معجزہ تحریر میں, علم کا چشمہ غباغے معجزہ تحریر میں, جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا.